ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی الذین اصطفی، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ الشمس۔ وعلیکم السلام۔ آیت نمبر 9 بلکہ آیت نمبر 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا۔ سورہ الشمس میں، جو کہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں اکثر بات چیت مشرکین سے ہو رہی تھی، اور وہ مشرکین جو اللہ کو تو مانتے تھے اور اس کو رب نہیں مانتے تھے، خالق مانتے تھے، مالک مانتے تھے، رب نہیں مانتے تھے، الہ نہیں مانتے تھے، یا الہ اگر مانتے تھے تو بھی مشترک، یعنی عبادت اللہ کی بھی کرتے اور بتوں کی بھی کرتے، دونوں کی۔ تو اس وجہ سے ان کا نام مشرک یعنی شرک کرنے والے پڑا، اور ان کے ساتھ بات چیت تھی، اکثر یہ لوگ تھے۔ ان کو دین اسلام، جو کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اول سے آخر تک جس دین کی پیروی کرنی ہے اور خدا کی مرضی ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ دین اسلام کی کیا پیروی کرنی ہے؟ یہی ہے کہ انسان قبول کر لے۔ اسلام یعنی تسلیم، باب افعال ہے اسلام، اور تسلیم باب تفعیل۔ اسلام یعنی مان لو، تسلیم کر لو، قبول کر لو کہ تم بندے ہو اور تمہارا کوئی رب ہے، تمہارا کوئی الہ ہے۔ جب یہ تسلیم کوئی کر لے کہ اس کا کوئی مولا ہے، کوئی اس کا رب ہے، اس کا الہ ہے، معبود ہے، خود بخود عبادت تو اس کی وہ کرے گا، اس لیے کہ عبادت انسان کے اندر رکھی ہوئی فطرت ہے۔ بس یہ ہے کہ وہ جس کو تسلیم کر لے، تو اسلام بھی کوئی اور چیز نہیں ہے سوائے اسی تسلیم کے۔ کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ
کوئی علیحدہ قانون ہو، کوئی سلسلہ ہو جو بھائی بنایا گیا ہے اور اس کو ماننا ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اسلام یعنی تسلیم، یعنی ماننا، کس کو؟ حقیقت کو ماننا، جو اصلی بات ہے۔ اور انسان کیا ہے؟ وہ جو نیڑے کام ہوتا ہے، جو نزدیک ہوتا ہے، وعلیکم السلام، جو شارٹ کٹ میں پڑتا ہے اس کو قبول کرتا ہے، جو اسے دکھتا ہے، جو اس کے سامنے ہے، جو نقد ہے اس کو مانتا ہے، اور جو تھوڑا دور ہو، جو تھوڑا پرے ہے اس کو نہیں مانتا۔ قیامت میں ظاہر ہونا ہے کہ حقیقت کیا ہے، اور خدا کی خدائی اور قدرت اور اس کے باقی بتائے ہوئے چیزیں قیامت والے دن سامنے آ جائیں گی۔ یوم تبلی السرائر، اس وقت تو یہ مان جائے گا۔ اب نہیں مان رہا ہے اس لیے کہ وہ تھوڑا دور ہے، اس کو دور لگتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ وَيَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ان کو تو لگتا ہے کہ دور ہے لیکن ہمیں تو بالکل قریب لگ رہا ہے وہ ٹائم جب سب چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ تو بہرحال یہ بات چیت جو ابھی ہو رہی ہے، اتنی قسمیں لینے کے بعد خدا کریم نے فرمایا کہ ہم نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو اچھائی برائی سمجھا دی ہے۔ انسان کے اندر اچھائی برائی کا معیار پہلے سے موجود ہے، اس کو خود سے پتہ چلتا ہے اچھی چیز کیا ہے، بری کیا ہے، چاہے آپ اس کو سکھائیں یا نہ سکھائیں۔ یہ کبھی سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سچ اچھی چیز ہے، مدد اچھی چیز ہے، رحم اچھی چیز ہے، عفو اچھی چیز ہے، سخاوت اچھی چیز ہے، علم اچھی چیز ہے، احترام دوسروں کو کرنا اچھی چیز ہے، پتہ نہیں کتنی اچھی چیزیں یہ ساری جانتا ہے، اور بری چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ اب اس کو کوئی سکھائے یا نہ سکھائے، سکول میں جائے یا نہ جائے، پڑھے یا نہ پڑھے، ہاں سب یہ چیزیں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور اپنے بارے میں وہ ان سب چیزوں کا دھیان بھی کرتے ہیں اپنے بارے میں۔ خدا کریم فرماتا ہے کہ بھائی اے انسان، یہ چیزیں جو تو اپنے بارے کرتا ہے یا جن چیزوں کا تو مالک ہے، تو تو چاہتا ہے کہ ان کا اس طرح استعمال ہو کہ تیری مرضی اس میں چلے، چونکہ تو مالک بنا ہوا ہے۔ تو جب تو جانتا ہے کہ سارے جہان کا میں مالک ہوں اور خالق ہوں، تو میرے بارے میں بھی یہی کچھ نظریہ رکھ اور مجھے بھی اسی طرح مالک سمجھ، جیسے تو اپنی چیزوں کا مالک ہوتا ہے تو تو کہتا ہے میری مرضی کے بغیر نہ چلے۔ تو جب تو جانتا ہے کہ اصلی مالک میں ہوں، تو تو اتنا بھی کر کے میری مرضی کے بغیر تو بھی کوئی چیز نہ چلا، اور میری مملوک چیزوں میں سے خود تو بھی ہے، تو بھی اپنی مرضی نہ کر، میری مرضی کے مطابق چل۔ اور اچھائی برائی تمہیں پہلے ہی بتائی ہوئی ہے، اچھائیوں کیا، اور خدا کریم نے بھی جو چاہا ہے، جو اس کی چاہت ہے وہ بھی اچھائی ہے۔ اگر انسان سے کوئی غلط کام خدا چاہتا، پھر بھی انسان کا اعتراض بنتا تھا کہ اے اللہ، تیری جو چاہت ہے، جو تو چاہ رہا ہے، وہ تو ٹھیک کام نہیں ہے، آپ مجھ سے کوئی ٹھیک کام نہیں چاہ رہے ہیں۔ یہ وہی چیزیں ہیں جو خود انسان بھی چاہتا ہے، اپنی مرضی سے بھی چاہتا ہے کہ یہ ہوں، اس کی ملکیت میں یہ ہوں، اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہو۔ وعلیکم السلام۔ یہاں خدا کریم نے کہا کہ ہم نے تو سب چیزیں بتا دی ہیں، اب یہ دونوں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا یہ انسان کے اندر پہلے سے سیٹ ہوئے جو
آپ جانتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں پہلے سے فیکٹری میں ہی سیٹ ہو کے آتی ہیں، تو ان کو مزید اس میں، جیسے ابھی فرض کریں کہ کوئی نئی جدید یہ جو آلات ہیں، کمپیوٹر ہے یا موبائل ہے یا اس طرح کی چیزیں، ان میں کچھ چیزیں پہلے سے فیکٹری میں ہی سیٹ ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں کیا کرتے ہیں بعد میں نئی اپلیکیشنیں یا نئے پروگرام اور سافٹ ویئر اس میں لوڈ کر کے اس میں کیا کیا جاتا ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو خدا کریم فرماتے ہیں کہ اے انسان تمہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سمجھائے یا سکھائے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تقویٰ اور فجور، خرابی جہاں ہے وہ بھی تمہیں پہلے سے سمجھ ہے، تقویٰ بھی تمہیں سمجھ ہے۔ تو پھر یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ پھر نبیوں کے آنے کے لیے کس لیے آئے، کتابیں کس لیے آئی، اتنی مار دھاڑ یہ وہ، نبیوں کی تکلیف دہ زندگیاں اور مخالفین کی مخالفت، اور پوری تاریخ بھری ہوئی ہے اس میں کہ تنازع چل رہا ہے پہلے دن سے۔ لڑائی جو ہے وہ یہ کہ انسان جو ہے وہ اسی کو ہی نہیں مان رہا، جو نبی آتے ہیں ان کو مانتا نہیں ہے، کتابوں کو مانتا نہیں ہے، جھٹلاتا ہے، حالانکہ اس کے اندر وہی بات پہلے سے موجود ہے۔ تو یہ کس لیے آئے ہیں؟ خدا کریم نے اتمام حجت کے لیے، صرف اس لیے کہ ذکرہ کے لیے، تذکر کے لیے، یادآوری کے لیے، غفلت سے جگانے کے لیے، اس لیے کہ امتحان انسان کا بہت سخت ہے۔ جس جگہ انسان کو بھیج دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ زمین ہے، اور جو اس کو آلات یا فوج دی گئی ہے، انسان کو فوج دی گئی ہے یا طاقت دی گئی ہے یا جو کام کرنے کے لیے ابزار دیے گئے وہ بھی زمینی ہیں۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ زمینی فوج جو انسان کو ملی ہوئی ہے یہ زمین کے ساتھ مل جاتی ہے اور انسان بیچارہ اکیلا رہ جاتا ہے اور مار کھا جاتا ہے۔ اس لیے خدا کریم نے مدد کے طور پر انبیاء کو اور کتابیں بھیجی ہیں تاکہ انسان کی مدد کی جائے، اس بیچارے کو جو کہ زمین میں جنگ کر رہا ہے اور اس کے پاس جن سے جنگ کرنی ہے وہ بھی زمینی صورتحال ہے، زمین کے ضروریات، زمین کی جو چاہتے ہیں اس کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، یعنی جسم کے ساتھ جنگ کرنی ہے، اور جو فوج ہے انسان کے پاس وہ بھی جسم ہے۔ جو انسان کے پاس فوج ہے، نماز اس نے پڑھانی ہے تو جسم کے ذریعے، جاگنا ہے صبح تو جسم کے ذریعے، روزہ رکھنا ہے تو جسم کے ذریعے، اگر کوئی زکوٰۃ خمس دینا ہے تو جسم سے کاٹ کر دینا ہے، یعنی یہ ہے کہ اپنا حصہ جو چاہتا ہے کہ اپنے اوپر لگائے، اپنے بچوں پر لگائے، وہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ دوسروں کو دینا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری جو ہمارے پاس ابزار ہیں یہ جسمانی ہے۔ جسم اور روح کی جنگ میں روح بیچارے کے پاس جو کام کرنے کے ابزار ہیں وہ زمینی ہیں، اور زمین ساری جو ہے وہ ایسی بناوٹ ہے اس کی کہ وہ دور کھینچتی ہے روح کو اپنی طرف، آسمان اور آسمانی جو وجود ہیں وہ روح کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، جو اس کا اپنا مسکن ہے روح کا۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اکثر انسان اس اپنے کے، یعنی یہی جو جسم اس کی فوج ہے یہ اس پہ ڈاڈا ہو جاتا ہے، اس پہ حاوی ہو جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ ہروا دیتا ہے۔ کس کو؟ روح کو ہروا دیتا ہے۔ اپنا جو اس کا مالک ہوتا ہے یا جس کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے، خدا نے تو دے دیا ہے جسم کا اختیار روح کو، لیکن کیا ہوتا ہے؟ وہ جسم جو ہے وہ روح پر غالب آ جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو اس نے جنگ کرنی ہے یہاں وہ اس میں مغلوب ہو جاتا ہے۔ بہرحال ایک بات ہے جو یہ سمجھنے کی ہے کہ کیسے یہ جو ہمارا جسم ہے یہ اسی زمینی وجودات سے اور مواد سے بنا ہوا ہے، مٹی ہے، اور یہ جو چیزیں زمین پر موجود ہیں، خاک ہے، آگ ہے اور مٹی ہے اور پانی، یہ زمین کے وجودات ہیں، انہی سے تشکیل شدہ فوج ہے جو روح کے پاس ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ روح اس کو استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ روح کو حاکم ہونا چاہیے اس پر، لیکن نتیجہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جسم جو ہے
یہ حاکم بن جاتا ہے اور مل جاتا ہے زمین کے ساتھ، اور زمین ہی ان کے ساتھ، اور روح کو جو ہے مغلوب کر دیتا ہے اور اپنی منواتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے سونا ہے، بس میں نے نہیں جاگنا، میں نے زحمت نہیں کرنی، مدد کرنے میں تو زحمت کرنی پڑتی ہے، میں نے زحمت نہیں کرنی، ہیں جی۔ یا اور جتنی اچھائیاں ہیں ان میں تو زحمت کرنی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، جسم کو کام میں لگانا پڑتا ہے، اور جسم کہتا ہے کہ میں نے نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ روح پہ غالب آیا ہوا ہے۔ اور جن کا روح غالب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جسم ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے، یہ تو کچھ دنوں کے لیے ہمیں ملا ہوا ہے، جتنا استعمال کر لیں گے کوئی حرج ہی نہیں، اسے ہوتا کچھ نہیں ہے، اور ہوتا بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ یہ ہوتا کچھ نہیں۔ اب جو بندہ سویا رہے اور جو کام کر کے سو جائے، دونوں برابر ہیں۔ کیا کیا ہے اس نے، کیا حاصل کیا ہے جس نے کام نہیں کیا ہے؟ مثلا ایک بندے نے مدد کی ہے، ایک بندے نے مدد نہیں کی ہے، بیٹھا رہا ہے۔ کتنی دفعہ ہوتا ہے نا، مشترکہ کام ایک شروع کرتے ہیں سب، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے خوب جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، سارے کام مدد کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک بندہ ہوتا ہے وہ آرام سے سویا ہوتا ہے یا موبائل دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آخر میں جب کام ختم ہوتا ہے تو ان میں اور ان میں کیا فرق پڑے گا؟ ان کو کیا نقصان ہو گیا؟ ان کی کیا چیز کوئی مطلب جسم کا حصہ گھس گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے یا وہ اب ناکارہ ہو گیا؟ نہیں، وہی ہے۔ 10-15 منٹ بیٹھیں گے یا ابھی جو بعد میں سونے کا ٹائم ہے سوئیں گے، دونوں برابر ہیں، ایک جیسے ہو جائیں گے۔ ان کی تھکاوٹ تھوڑی بہت جو تھی وہ ختم ہو جائے گی، لیکن وہ چیز رہ جائے گی، اس نے استعمال کر لیا ہے اور اس نے استعمال نہیں کیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنی مشین، موٹر، کوئی چیز بھی لیں، ایک بندہ ہے وہ اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، نہیں بھائی میں نے استعمال نہیں کرنا ہے۔ آج باہر کیچڑ ہے، موٹر سائیکل نہیں لے جانا، آج باہر مثلا یہ ہے نہیں لے، یہ راستہ گندا ہے، موٹر سائیکل نہیں جانا، یہاں مطلب بندے بہت زیادہ ہو جائیں گے تو موٹر سائیکل کو نقصان، وہ اس کو کھڑا رکھتا ہے، اور دوسرا بندہ استعمال کر لیتا ہے اپنے اس کو اور فائدہ اٹھاتا ہے۔ دونوں کو جو ہے نا کرایہ تو انہوں نے، جن کو فرض کریں کرائے پر اگر لیے ہوئے ہیں تو کرایہ تو پورا اس نے لے ہی لینا ہے۔ خدا نے تو آپ کو جسم دے کر اپنا احسان کر دیا، نعمتیں دے دی، آپ استعمال کریں، اپنا فائدہ اٹھائیں، ٹھیک، نہ اٹھائیں گے تو بھی وہ آپ سے لے لینا ہے اس نے ٹائم پر، ٹائم پورا ہونے پر جسم کیا ہونا ہے، وہ واپس ہو جانا ہے۔ تو خدا کریم نے کیا کرنا ہے، وہ بھائی جسم تو تھا تمہارے پاس، استعمال کرتے اور فائدہ اٹھاتے، آج کوئی ساتھ چیز لے کے آتے، نہیں اٹھائے، استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ جسم ڈاڑا ہوا ٹکا رہا ہے، غالب رہا ہے، اور روح کو استعمال کرتا رہا ہے، روح کی اچھائیاں ختم کرتا رہا ہے، کیونکہ جسم کو تو اچھائی کی ضرورت نہیں ہے، اس نے تو زمین میں رہ جانا ہے، وہ تو زمینی چیز ہے، زمین میں رہ جانا ہے، اس کو کوئی چیز ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس نے کیا کرنا ہے، روح کے جو طاقتیں ہیں ان کو استعمال کر کے اپنے فیور میں یوز کرنا ہے۔ روح میں چلاکیاں ہوتی ہیں، ذہانت ہوتی ہے، فطانت ہوتی ہے، وہ روح کو اس طرح استعمال کرتا ہے کہ جسم مثلا پیٹ ہے، وہ انسان کے ذہن کو، انسان کے روح کو، چلاکیوں کو، ان کو استعمال کر کے پیٹ ہر وقت اپنا کام کراتا رہتا ہے، بھائی مجھے بھرتے رہو، میرے جو ہے نا خادم ٹکے رہو۔ ہاں، وہ انسان چلاکیاں کر کے ادھر ادھر کر کے دوسروں کا بھی مثلا جو حصہ اپنا بنتا ہے اس سے بھی تو 2-4 چمچ 2-4 زیادہ نوالے دوسرے کے اس میں سے بھی ڈال لیتا ہے، یا اپنے پاس اچھی چیزیں ڈالنے کی کوشش کر لیتا ہے اور دوسروں کو کیا کر دیتا ہے، وہ جو تھوڑا سا غیر مطلوب ہوتا ہے کھانا وہ دوسروں کے لیے رکھ دیتا ہے، اپنے لیے اچھا لے لیتا ہے۔ وہ یہ کون کام کرواتا ہے؟ وہ پیٹ اب کام کرواتا ہے انسان سے، وہ زبان کام کرواتی ہے، زبان بھی جسم کا حصہ ہے، وہ کام کرواتا ہے، میں تھوڑا زیادہ، کیا ہوگا بھائی؟ انسان کا جسم انسان سے یہ کام کرواتا ہے، اور اپنا خادم بنا لیتا ہے اپنے اتنے پاکیزہ روح کو، جس کو خود پتہ اس وقت چل رہا ہوتا ہے یہ جو کام کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے وہ چھپ کر کرتا ہے، یا ایسے طریقے سے کرتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔
تبھی تو یہ اندر سے اس کو آواز آتی ہے نا، وہی جو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہی ہے، اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، تبھی تو وہ ادھر ادھر کر کے چالاکی سے یہ کام کرتا ہے۔ سیدھا سیدھا تو یہ کام نہیں نہ ہو سکتا ہے کہ خود زیادہ لے دوسروں کو کم دے، یا خود اچھی چیز لے دوسروں کے لیے خراب چیز رکھے۔ ایسے تو سامنے والے بھی کہیں گے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم، وہ کوئی طریقے سے ہی کرے گا نا، تو یہ طریقے سے کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے اسے آواز آ رہی ہے کہ کام ٹھیک نہیں ہے، تو اسے بچا کے کر، سب کے سامنے کرو گے تو مسئلہ بنے گا، غلط جو ہے سب پھر کہنے۔ تو اس طرح انسان اس اپنے جسم کی مان کر روح کی آواز کو دبا دیتا ہے۔ یہی بات ہے جو ادھر قرآن کریم نے کہا ہے کہ جو اس کو دس کر دے، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جو اس کو دبا دے، جو اس کو دس کر دے، دبا دے، تو وہ نقصان میں ہی جائے گا۔ روح آواز دیتا ہے کہ بھائی تم یہ کام اچھا نہیں کر رہے ہو، یہاں سے بچ جاؤ، لیکن کیا کرتا ہے انسان؟ اس وقت مغلوب ہو جاتا ہے جسم کی خواہش کے مطابق، اور اس کو اس آواز کو اندر کے آئے نہیں۔ جیسے رشوت کوئی لیتا ہے تو چھپا کے کیوں لیتے ہیں؟ سامنے لینا بھائی، یا اور جتنے بھی خراب کام ہیں ان میں حتماً چھپ کر کیوں کیا جاتا ہے؟ ادھر ادھر ہو کر کیوں کیا جاتا ہے؟ کچھ بچ بچا کے کیوں کیا جاتا ہے؟ خوب یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر سے وہ اس کو یہ مل رہی ہوتی ہے ٹیس کہ بھائی تم کام ٹھیک نہیں کر رہے ہو، یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ہے، لیکن کیا کرتا ہے؟ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، وہ اس کو دبا دیتا ہے، اس آواز کو جو اس کو آتی ہے اس کو دبا دیتا ہے، اور وہ رشوت آرام سے لے لیتا ہے، تھوڑی دیر ادھر ادھر دیکھ کے بس ٹھیک ہے کسی نے نہیں دیکھا ہے چل بھائی، وہ سمجھتا ہے کہ کہیں اس کا اثر نہیں ہوگا۔ خدا کریم تو جانتا ہے۔ اس کے بعد خدا کریم مثال دے کر سمجھاتا ہے کہ انسانوں آپ سے پہلے بڑے پیڑے لوگ، پکے لوگ اور مستحکم لوگ بھی گزرے ہیں، جیسے کہ کذبت سمود نے بھی ٹھکرایا تھا ہماری بات کو۔ سمود کے بارے میں پچھلی صورتوں میں ہم بتا چکے ہیں کہ یہ لوگ بہت پیڑے پکے اور بہت کڑیل قسم کے لوگ تھے، جو پتھروں کو کاٹ کر گھر بناتے تھے، اور ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا پتھر اور پتھریلی زندگی اور پہاڑیوں کو اپنے قبضے میں رکھنے والے لوگ تھے۔ تو یہ بڑے سخت قسم لوگ تھے، مانتے نہیں تھے، وہ کہتے کھلا چھوڑ دیں، ہمیں کچھ نہ کہیں، جو مرضی ہے ہم کریں۔ تو ان کے پاس نبی آئے صالح، جناب صالح نے ان کو سمجھایا، بتایا، حقیقت بتائی کہ یہ ہونے والا ہے، اے انسانوں یہ ہونے والا ہے، آپ ہوتے رہیں طاقتور، آپ ہوتے رہیں زوربار، آپ نے کچھ ہی ٹائم بعد ختم ہو جانا ہے، مر جانا ہے، اور پھر یہ جسم ہے جو آپ کا علیحدہ ہو جانا ہے اور آپ سے لے لیا جانا ہے، جس کے زور پر آپ اتنے ابھی اترا رہے ہیں، تو یہ تو لے لیا جانا ہے، باقی رہ جائے گا روح۔ اگر اس میں کوئی اچھائی ہوئی تو آپ اگلی زندگی میں سوکھے رہیں گے۔ وہ کہتے تھے چھوڑو جی، ابھی جو ہے اس کو انجوائے کرنے دیں، پھر دیکھا جائے گا، دلی ابھی دور ہے جی۔ سمجھا کے حضرت وہ آخر انہوں نے کہا کہ یہ کھاڑا نہیں چھوڑنے والا، یہ ہمیں چھوڑنے والا نہیں ہے، کوئی اوکھا سا اس کو کام بتاتے ہیں کہ وہ نہ کر سکے گا اور نہ ہی ہم اس کی بات ماننے پہ مجبور ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن ایسے بیٹھ کے کہ اے صالح، آپ یہ جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے اگر آپ کوئی اونٹ نکال سکتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ سچے ہیں۔ ویسے تو اس سے پہلے حضرت صالح نے اپنی نبوت کے اس بات کے لیے یقیناً معجزات پیش کیے ہوں گے، لیکن وہ نہ مانے تھے۔ اب انہوں نے یہ شرط لگا دی
کہ ہم بیٹھے ہیں سارے بڑے بڑے اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے، اب ہم بیٹھے ہیں، آپ ایسے کریں کہ ایسے پہاڑی سے اونٹ نکالیں۔ تو حضرت نے کہا کہ یہ کام تو مشکل نہیں ہے، لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں، ابھی جو چل رہا ہے وہ تو مقابلے کی بات نہیں ہے، میں دعوت دے رہا ہوں، آپ قبول کریں اچھی بات ہے، نہیں کریں تو ابھی فوری طور پر کوئی اس کا آپ کو عذاب نقصان نہیں ہونے والا۔ ہاں جی، مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں مانے گا جو اپنا نقصان کرے گا آخرت میں جہنم میں جائے گا۔ لیکن اگر آپ اتنی شرط لگا کر مجھ سے کوئی معجزہ مانگیں گے تو جو مانگا ہوا معجزہ ہوتا ہے، اس طرح کا طلب کیا ہوا معجزہ، اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر اس کو کیا ملتی ہے جی؟ سزا ملتی ہے، ادھر ہی عذاب اس کو ملتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم ادھر ہی ابھی معجزہ جو ہے وہ دیکھ کر ہی مانیں گے، اس کے بغیر نہیں مانیں گے، آپ اپنا معجزہ پیش کریں۔ انہیں یہ لگتا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ پہاڑی لوگ تھے اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر ان کو پتہ تھا کہ کوئی جیتا جی پہاڑ میں نہیں رہتا ہوتا ہے، پہاڑ کے اندر، پتھروں کے اندر، وہاں سے کیسے کوئی کسی چیز کو نکال سکتا ہے یا پیدا کر سکتا ہے یا بلا سکتا ہے۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ اس طرح چاہتے ہیں تو ہم خدا کریم کے اذن سے اور خدا کریم سے جیسے بھی بہرحال وحی کے ذریعے حضرت کو خبر دی گئی کہ بھائی آپ ان کی بات کو قبول کر لیں، شرط کو قبول کر لیں، کوئی بات نہیں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت نے دعا مانگی یا جس طرح بھی کلام ہوئی، تو وہ بیٹھے تھے کہ ایک دم وہ جو پہاڑی سامنے تھی اس میں سے ایک اونٹنی آہستہ آہستہ ایسے نکل آئی۔ وہ جو پتھر تھے وہ اونٹنی کی شکل انہوں نے اختیار کر لی اور وہ تبدیل ہو کر سامنے اونٹنی کی صورت میں آ گئے۔ اونٹنی سامنے آئی تو حضرت صالح نے ان کو بتایا کہ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ معجزہ تو اب سامنے آ گیا آپ کے، لیکن اس کا دھیان بھی کرنا ہے، اور وہ یہ کہ جو چشمہ ہے پانی کا، لیکن پانی کا کوئی ایک ہی چشمہ ہوگا، کم ہوگا پانی یا کس طرح، اس میں ایک دن آپ استعمال کریں گے اپنے پینے کے لیے، اپنے جانوروں کے لیے پانی لیں گے، اور ایک دن صرف اور صرف پورے کا پورا اس اونٹنی کو ہی پینا ہے، اس کی مرضی ہے اور اس کی مرضی چلے گی، اور آپ لوگوں میں سے کوئی بھی پانی نہیں بھرے گا ایک دن۔ یہ بات پتہ نہیں انہوں نے دل سے مانی یا نہ مانی، بہرحال ٹھیک ہے جی، معجزہ سامنے ہے۔ لگتا تو ایسے ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے انہوں نے ایسے ناخواستہ طور پر اوپر سے اوکے کر دیا کہ چلیں اب تو معجزہ سامنے آ گیا ہے، وہ ایک دوسرے سے بھی شرم آتی ہے کہ وہ کہیں کہ نہیں مانتے ہیں، اب جو مانگی تھی چیز وہ سامنے آ گئی، معجزہ ایسا کہ پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی تھی۔ اب ایک دو دن دیکھا انہوں نے تو انہوں نے کہا بھائی یہ ہمارا گزارا تو اس طرح نہیں چلتا ہے، یہ بھی پابندی ہے اور ہم پابندی والے لوگ ہیں ہی نہیں، ایک دن اونٹنی کے لیے پانی ہو سارا اور ایک دن ہم سارے شہر والے لیں۔ تو ایک دن کچھ ہی دنوں بعد، یقیناً کچھ دن تو وہ چلتے رہے ہوں گے، کچھ ہی دنوں کے بعد جب اونٹنی کا پانی کا دن تھا تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا یار، ایسے ہی نبی کی بات ہے، چلے اونٹنی تو نکل آئی، لیکن یہ کہ بھائی پانی ایک دن اونٹنی کے لیے ہو اور اگلے دن ہم پورے شہر والے اس سے لیں، یہ بھی کوئی بات ہے۔ میں دیکھتا ہوں ان میں سے ایک تھا ذرا جری اور ذرا ایسے اپنے آپ کو ایسے قرار دینے والا کہ بھائی وہ زیادہ دلیر ہے آپس میں، جبکہ وہ بدبخت ترین ان میں سے تھا، یعنی ناسمجھ ترین بندہ اور بدبخت ترین بندہ۔ اس نے کہا آج میں اونٹنی کو دیکھتا ہوں۔ وہ
اس دن جس دن پانی کی باری اونٹنی کی تھی، اس نے اس کو ہٹانے کے لیے کہ بھائی اب آج اپنی مرضی چلائیں گے، اس نے آ کر تلوار سے اونٹنی کے جو ہے وہ ٹانگیں کاٹ دیں اور اس کے وہ جو پونچھیں کہتے ہیں کاٹ دیں، فَعَقَرُوهَا، آکرا کہتے ہیں، اس کے وہ جو مین ناڑیں ہوتی ہیں نا ان کو کاٹ دیں۔ تو اس نے تلوار سے نہ اس کی، تو وہ اونٹنی گر گئی، اب اس کی خون بہنے لگا اور آخر میں اس نے مرنا ہی تھا، مر گئی۔ اب جو یہ ہوا تو پھر تو عذاب پکا تھا۔ اب ان کو مہلت دی گئی 3 دن کی کہ آپ معافی مانگنے کے لیے، اگر پھر بھی 3 دن خدا کریم نے توبہ کرنے کے لیے دے دیے، لیکن ان بدبختوں نے کیا توبہ کرنی تھی؟ کیا ہونا تھا؟ اونٹنی تھی، مر گئی، بس کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اتنے اپنے رویوں میں سخت لوگ تھے اور اپنی سوچ میں ابھی بھی ایسے ہی ہیں۔ ہاں، یہ نہیں کہ اس وقت ہم بھی ابھی انسان ہیں نا بالکل اسی طرح ہی کر رہے ہیں، اور انسان مار کھا رہے ہیں پھر بھی چل اسی طرح نہیں ہیں۔ جو حقہ پی رہا ہے مثلا اس کو نقصان ہو رہا ہے لیکن پھر بھی چل رہا ہے۔ جس کو شوگر ہے خدا نہ خواستہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ چھوڑے ہوئے؟ اس کو تو ڈاکٹر نے منع کی ہوئی ہے، پتہ بھی ہے، پتہ ہے یہ نقصان دہ، پھر کیا کر رہا ہے؟ ہاں، کتنی چیزیں ہیں، وہ ایک چیز ہے۔ ہم وہی انسان ہیں، آج بھی وہی انسان ہیں جو اس وقت۔ سارے انسان قائل ہیں کہ نماز ضروری ہے، پڑھنی چاہیے، ہے نا؟ جس سے بھی پوچھو یار یہ تو بہت اچھی چیز ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ادھر کئی آتے ہیں ہمیں کہتے ہیں دعا کرو اسی بھی نمازی بن بنا۔ واہ جی واہ، ہے کیسے بھائی؟ تو کتنے علم اچھی چیز ہے یا نہیں ہے؟ علم اچھی چیز ہے۔ کوئی ہے بندہ منکر ہو علم کے اچھے ہونے کا؟ آپ دوستوں کے لیے کہتا ہوں، آپ سب جانتے ہیں کہ موبائل وقت ضائع کرتا ہے، زندگی دنوں کے حساب سے جا رہی ہے، دنوں کے حساب سے جا رہی ہے، کون نہیں جانتا؟ اور اس کے نقصان کو کون نہیں جانتا؟ لیکن کیا ہے، کتنے بندے روک رہے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جھلے لوگ تھے، ہاں، مانتے ہی نہیں تھے، بڑے ضدی تھے۔ او بھائی ہم کیا ہیں، یہی چل رہا ہے، تابقنا البنا، تابقنا البنا، بالکل کف کے ساتھ کف ملا ہوا ہے، یعنی ذرا جو فرق نہیں ہے اس پہلے انسان کی طینت میں اور آج کے انسان کی طینت۔ فطرت ہے اس کے اندر کہ وہ اس کو اس دنیا نے غفلت میں ڈالنا ہے۔ یہی تو امام علی کہہ کے اسی وجہ سے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے ساتھ انوالو ہوں آپ، پھر آپ کہیں کہ آپ ڈاڈے ہو جائیں گے، غالب ہو جائیں گے، یہ نہیں ہونا ہے۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ انوالو ہی نہ ہوں۔ اگر کوئی اس کے ساتھ ریسلنگ کرے گا، کہے گا کہ نہیں میں ہر چیز رکھ کے بھی اپنا سب کچھ پورا کروں گا، تو وہ ناممکنات میں سے ہے۔ ایک بندہ کہے کہ وہ مثلا 10 گاڑیاں رکھ کر بھی اتنا ہی ٹائم جو ہے وہ اس کو دے سکے گا، 10 بنگلے رکھ کر، 20 بنگلے رکھ کر، یا یہ ہے کہ مختلف قسم کے اپنے مصروفیات رکھ کر، کاروبار بڑے بڑے رکھ کر، اور ان کو چلا کر بھی خود انوالو ہو کر پھر بھی وہ اس دین کے ساتھ ایسے رہ سکے گا، اصل ناممکن ہے۔
صرف یہ ہے کہ ہاں اس لیول پہ آپ کوئی پہنچ جائے، زہد کی لیول پہ پہنچ جائے کہ آیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو خیر ہے، نقصان ہوا ہے تو بھی خیر ہے، فائدہ ہوا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اس لیول پہ کوئی پہنچ جائے جو کہ بہت مشکل ہے، پھر ہے جس کو فکر نہ ہوئی ہو۔ مثلا فرض کرو اس کو ابھی شام نماز سے پہلے بتایا ہے کہ آپ کا 1 کروڑ کا نقصان ہو گیا ایک بزنس میں، اور ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ اپنی نماز بالکل آرام سے پڑھ سکے، اس لیول پہ کوئی پہنچ جائے پھر تو ہے۔ لیکن جس کو 1 کروڑ نقصان کا بتائے تو ہوش ہی کھو بیٹھے، ہاں، ایک دن تو کیا اگلا پورا مہینہ 40 دن اس کی نماز سیدھی نہیں ہوگی۔ کیسے ہوگی بھائی؟ وہ سر میں وہ فکر لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح ہے، تب ہی ائمہ نہیں اپنے پاس مال کو اکٹھا ہونے دیتے تھے، تبھی انبیاء سارے اسی طرح گزارے کی زندگی کرتے تھے، سارے انبیاء سوائے ایک حضرت سلیمان کی، جن کو حکومت دی گئی تھی اور حکومت کی وجہ سے ان کے پاس وسائل تھے، لیکن وہ وسائل سے ان کو بھی وسائل غافل ایک دن کر دیا تھا کہ وہ گھوڑوں کی وہ دیکھ رہے تھے، پریڈ ہو رہی تھی، اور پریڈ کو دیکھتے دیکھتے نماز مس ہو گئی، تو حضرت کو اتنا وہ ہوا کہ بہرحال کہتے ہیں کہ گھوڑوں کی گردنیں انہوں نے کاٹ دی، کیا کوئی بہرحال اس طرح کی، قرآن میں بھی اشارہ ہے اس کا۔ تو یہ انسان ہے جو مغلوب ہو جاتا ہے اس سے، پس اس کا بہتر حل وہ ہے، ہاں جی، اگر آپ نے سونا ہے آرام سے تو موبائل کو بند کر کے سو جائیں۔ کوئی کہے کہ نہیں خیر ہے، ہاں یہ بھی آن رہے اور ساتھ جو ہے اس کی چون گھڑی گھڑی چون 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 ہوتی رہے گی۔ کتنے لوگ ہیں جو اس سے بری ہو چکے ہیں، ایسے لوگ بہت ہیں ابھی مناسب، جن کے ٹھیک ہے جی موبائل بس اپنے ٹائم پہ اٹھائیں گے، اپنے ٹائم پہ رکھیں، بات ختم، جیب سے نکالتے ہی نہیں، یا اصلاً ان کے سائلنٹ ہوتا ہے، یا اصلاً کسی جگہ رکھا ہوتا ہے، ضرورت کے ٹائم اٹھایا، اپنا کام کیا اور پھر رکھ۔ یہ تو موبائل نے تو انسانوں کو اپنا نوکر بنا لگا ہوا ہے، ڈھنگ سے واش روم بھی نہیں ہونے دیتے۔ وہ کیا آپ نے پتہ نہیں سنا، میں تو حیران ہوتا، ادھر ہی بیٹھ کے ادھر ہی موبائل نکال لیتے ہیں، گھنٹی جو ہو جاتی ہے، بندہ آپ کے واش روم میں آ چکا ہے، آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے، وہ بھائی موبائل جو جیب میں ہے ادھر ہی گھنٹی بھی ہو گئی ہے، آپ نے ہاں جی اب کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو کہہ سکتے ہیں بھائی میں ادھر، کوئی تو شرم کرو۔ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ادھر ہی، اور کئی ہوتے ہیں پھر ادھر ہی سننا بھی شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی ایک، پھر آپ خود سوچ لیں۔ کذبت ثمود بطغواہا، طاغی تھے وہ لوگ، طغیان اس کو کہتے ہیں، یعنی اپنی حدوں سے بڑھنے والا، جو خدا کی بنائی ہوئی حقیقت کی لائن ہے، صراط مستقیم ہے، اس سے ادھر ادھر ہونے والا طاغی ہے، جو بھی اسراف کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا اسراف کرنا حرام ہے، صرف اس میں نہیں ہوتا ہے کہ اسراف وہ کر رہا ہے جو کھانا زیادہ لے کر ضائع کرتا ہے، یا چیزیں زیادہ لے کر ادھر ادھر ضائع کرتا ہے، وہ اسراف کر رہا ہے، اور وہ جو ہم زندگی اپنی ایسے گھنٹوں کے حساب سے لگا رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ زہد ہے، وہ اسراف ہے، یہ زہد ہے۔ ہاں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، ہاں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے، بس یہ بدبخت چیز ایسی ہے، آپ کھولیں تو کچھ چیز جو ہے نا وہ چلیں بھائی یہ کیا کہہ رہے بھائی، یہ مشین انہوں نے کھولی ہوئی، یہ کس طرح کام کرتی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ مفاسد کوئی دیکھے، اصل ہزاروں کام ہیں جو آپ دلچسپی، انسان ویسے بھی آپ دیکھتے نہیں ہیں، انسانوں کی طبیعت ویسی ہے کہ
ادھر راستے میں تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہو، 2 بندے اکٹھے ہوں تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد 10 ہو جائیں گے، 20 ہو جائیں گے، 30، بھائی کیا ہو رہا ہے؟ آخر میں پتہ چلے گا کچھ نہیں ہے، وہ کچھ نہیں، بس ہے جی اس سے ریڑھی اڑ گئی، ساری ٹریفک جام ہو گئی۔ ہاں، انسان تماشبین ہے، یہ دیکھنا چاہتے کیا ہوا، کیا ہوا ہے۔ ابھی یقین کریں جب کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہو تو ابھی جاتے ہوئے ساری ٹریفک رکے گی، ہر بندہ رک رہا ہے، بھائی جاؤ اپنا کام کرو، نہیں وہ رک کر پہلے پتہ کرے گا کہ کیا ہوا ہے۔ تجسس ہے، تو اسی وجہ سے یہ بلا ایسی ہے کہ اس میں آپ کھولتے جائیں، کوئی نہ کوئی چیز آپ دیکھیں گے کہ ہاں یار یہ گاڑی کیسے چلتی ہے، یہ والا موٹر سائیکل کیسے، یہ موبائل اچھا نیا آیا ہے، اوئے ہوئے اس میں، تو یہ ساری چیزیں اس میں انسان کا بے تغواہا، انہوں نے وہ طاغی تھے، نیچرلی فطری طور پر وہ طاغی تھے، تو طاغی تو سارے ہی انسان ہیں، تو خدا یہ بتا رہا ہے کہ طغیان، حدوں سے بڑھنا انسان کو فیل کرا دیتا ہے۔ ازم بسا اشکاہا، جب اٹھ کھڑا ہوا ان کا جو بدترین تھا، ان میں سے بدترین تھا، جیسور تھا، گستاخ تھا، ہاں جیری تھا، بہت حدوں سے بڑھنے والا، یعنی ان باقیوں میں سے وہ زیادہ ہی کوئی سب کے سامنے اپنی جسارت کا اظہار کرتا تھا، اور اشکا یعنی بدبخت ترین تھا، کیونکہ اس کا فعل بدبختانہ تھا، اس وجہ سے وہ بدبخت ترین ہوا، اس لیے کہ جو خدا کے دیے ہوئے معجزے کی کیا ہے اونٹنی کو مار ڈالے، تو اس سے بدبخت اور کیا ہو سکتا ہے۔ فقال لهم رسول اللہ، جب وہ اس طرح کا بندہ، اس نے جسارت کے اعلان کیا کہ میں دیکھوں گا کل کیسے یہ پانی پینے آتی ہے، یہ اور پانی پر قبضہ کرتی ہے یہ اونٹنی، یہ جب اس نے، تو حضرت نے ان کو کہا کہ بچ کے رہیں، خبردار رہیں، یہ عام اونٹنی نہیں ہے۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اور یہ خود یہ ایک چیز ہے ناقۃ اللہ، یعنی اللہ کی نسبت اس ناقہ کے ساتھ، ناقہ کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ خود ایک معنیدار بات ہے کہ آیا ایک ناقہ جو ہے وہ بھی اللہ کی بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، بس منسوب ہونے سے کچھ چیز ہوتی ہے، منسوب ہونے سے کچھ حاصل ہوتا ہے، کچھ اس میں فرق پڑتا ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے اونٹ ہے بھائی، اونٹ ہے، نہیں بھائی، رسول کہہ رہے ہیں ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ہر اونٹنی نہیں ہے، عام اونٹ نہیں ہے، جس سے منسوب ہے وہ اللہ ہے، جب اللہ سے منسوب ہے تو اونٹنی اور ہو جاتی ہے، اسی طرح جو بھی چیز جس سے منسوب ہوتی ہے وہ پھر اور ہو جاتی ہے۔ ناقۃ اللہ وسقیا، دھیان کریں، خبردار رہیں، اور اس کے پانی کا بھی دھیان رکھیں، اس اونٹنی کے پانی کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آج کا پانی آپ کا نہیں ہے، یہ اس اونٹنی کا پانی ہے، آج اس کی باری ہے، اس کا پانی ہے، سقیا، اس کی یہ سقیا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا، فکذبوا، انہوں نے کہا چل بھائی چل، ہاں عام زبان میں یہی ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں ہاں بھائی تو آ گیا، جیسے ایک بندہ، ایک دفعہ ایسے ہوا کہ بھائی طلاق والی خاتون کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے جب تک عربی والی صحیح طلاق نہ ہو، تو اس کا یہ عدالتی طلاق یا اس میں، تو مولانا صاحب گئے تھے نکاح، انہوں نے بلایا تھا، تو انہوں نے مولانا صاحب نے پوچھا اس خاتون کا جو طلاق ہو، صحیح طلاق ہوئی ہے، عدت پوری ہو گئی ہے، 3 مہینے ہو گئے ہیں پورے، تو انہوں نے کہا ہے دیکھا تاریخ واریخ سار دیکھا نہیں ہوئی عدت، برات آئی ہوئی ہے، عدت پوری نہیں ہوئی، تو مولانا صاحب نے کہا کہ یہ تو شرعاً جائز نہیں ہے، شرعاً یہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ تو ابھی پچھلے نکاح میں ہے جی، ابھی موجود ہے یہ خاتون، ابھی نہیں ہے۔ تو ادھر چودھری صاحب بیٹھے تھے جو بڑے ادھر تھے، چل بھائی چل مولوی، ایسی اور مولوی بلا لینے، جاتے ہوئے مولانا صاحب ان کی گاڑی میں گئے تھے،
واپس اپنے جو ہے نا ادھر سے لوکل گاڑی میں بیٹھ کے واپس آ گئے. انہوں نے نہیں پڑھا. والد صاحب کی بات کر رہا ہوں. لوکل گاڑی میں بیٹھ کے واپس آنا پڑا اس لیے کہ اب پروٹوکول ختم. جاتے ہوئے تو گاڑی میں لے گئے تھے, واپس جو انہوں نے نکاح نہیں پڑھا. چل بھائی جان, اللہ اکبر. فَكَذَّبُوهُ, انہوں نے نہ مانی. فَعَقَرُوهَا, پھر کیا کہ انہوں نے اس کو آکر کاٹ دیا, یعنی اس کی کونچیں کاٹ دی. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ, تو اللہ نے ان پر عذاب ڈالا. کیوں؟ بِذَنبِهِمْ, ان کے گناہ کی وجہ سے, ان کے غلط کام کی وجہ سے. خدا ایسے بلا وجہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے. فَسَوَّاهَا, پس کیا کر دیا؟ برابر کر دیا. کیا برابر کیا؟ آپ شاید اس قوم کو ختم کرنے کو برابر کہتے ہیں, کر دیا یعنی بالکل تہس نہس کر دیا, جیسے کہتے ہیں نا کہ تہس نہس کر دیا, تو اس طرح ان کو کر دیا. یا یہ ہے کہ ان کا جو کیا ہوا کام تھا اس کو بیلنس کر دیا. انہوں نے غلط کیا تھا تو پھر ان کو جواب دیا گیا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا, اور اللہ کو کسی بات کا ڈر نہیں ہے. اللہ کو کس بات کا ڈر ہے کہ اگر اس نے کوئی ان کے ساتھ یہ کیا تو کوئی ان کو اس کو کوئی کچھ کہہ سکے گا یا اس کا کوئی بگاڑ سکے گا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہونا. اس لیے انسانوں کو ڈرنا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ کچھ ان کے ساتھ ہوگا تو پھر کوئی تیسرا بندہ پوچھنے والا بھی ہے کہ کیوں ان کے ساتھ ایسے کوئی ہوا. اس لیے کہ خدا کریم بے عدالتی کام نہیں کرتا ہے. بے ذنبہم ان کو سزا دلوائی تھی, اور کیا ڈر ہے اس پہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.